الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل اب ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے، جو کہ دنیا اور آخرت میں پڑھنے والے کے لیے بے شمار نیکیوں کا سبب بنتا ہے، اور ہمیں آخرت میں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ یہاں بے شمار نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بنا پر۔ تو ہماری کوتاہی اگر نہ ہوئی اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک نام کا اسم اعظم بھی پروگرام کے آخر تیسرے سیگمنٹ میں بتایا جاتا ہے، تو وہ بھی کاپی پینسل ہونے کی صورت میں آپ لکھ پائیں گے۔ اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ کے نام سے ہیں، میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب بھی ہے، تو ضرور اس پر وزٹ کیا کریں۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اقبال بابا۔ جی اقبال بابا۔ محمد شیر ہے۔ محمد شیر۔ ہاں، ماں کا نام نگینہ بیوی۔ نگینہ میں بیوی۔ سعودی کے لیے 1 سال ہو گیا کوشش کر رہا ہوں جانے کا، جی جی، لیکن جانے کا ترتیب نہیں بن رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ جی میری 2 سوال ہے، ایک استخارہ کرانا ہے۔ نام بتائیے۔ زہرا، امی کا نام شہانہ اور لڑکے کا نام شاہد اور اس کی امی کا نام ہے لاڈلی۔ لڑکے کا نام کیا ہے؟ اور میری آپا شاہد۔ شاہد کی امی لاڈلی۔ لاڈلی۔ اچھا، لاڈلی بیگم ہے یا خالی لاڈلی ہیں؟ لاڈلی بیگم۔ ہاں یہ دیکھیں نا، آپ نے بتا اور دیا۔ میری بہن کے یہ پاؤں۔ رشتے کا مسئلہ ہے؟ جی جی رشتے کی۔ اچھا، اور بہن کا اور کیا میری پوچھ رہے ہیں؟ بہن کا پاؤں ٹھنڈا ہوتا ہے اور بہت درد دیتا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ زہرا۔ اچھا، یہی زہرا ہیں جو آپ نے پہلے نام بتایا۔ جی جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انڈیا سے کال کی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بابا جی دلم تو گوریا منظور الہی والدہ کا نام اقبال بیگم۔ منظور الہی والدہ اقبال بیگم۔ مسئلہ کیا ہے منظور اقبال بھائی؟ بیگم، والدہ کا نام اقبال بیگم۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا مسئلہ بتائیے۔ جی بابا جی میں 8-9 سال تو شوگر دا مریض ہاں، دل دا بھی مریض ہاں، تے کم کرن تے کوئی دل نہیں کردا، غصہ بڑا آندا ہے تے اس تو بعد کوئی ایسا کوئی سبب نہیں بندا پیا کہ میں کوئی کام کوئی اللہ اچھے تعالیٰ طریقے نال اپنے کراں، جڑا حبیب بھی کے کرنا۔ صدقے آپ کے ساتھ بہتری فرمائے، کرم ہو انشاءاللہ۔ ضرور بتاتے ہیں آپ کو، پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب میرا نام محمد اظہر ہے، میں دکن حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی اظہر بھائی، آپ کی امی کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے۔ فاطمہ سلطانہ۔ فاطمہ سلطانہ، مسئلہ کیا ہے؟
بابا صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار کوئی ٹھیک سے نہیں چلتے. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ نیا بھی شروع کر. جی ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ویسے میری فٹ ویئر شاپ ہے اور ایک اس کے ساتھ میں پان شاپ بھی ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ برکت کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں، آپ کا حساب بھی کرتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام محمد طارق ہے. جی طارق بھائی، آپ کا مسئلہ ہے، امی کا نام بتائیں. خاتون بی بی. خاتون بی بی، ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ جی مسئلہ میرے دبئی اور سعودیہ جانے کا پروگرام ہے، کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی قربانی علاج بتائیں. بالکل بتاتے ہیں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے، آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ مجھے اپنے بھائی کے لیے نام بتائیے بھائی اور والدہ کا. امیر حمزہ. امیر حمزہ کی والدہ؟ کوثر بی بی. کوثر بی بی. مسئلہ کیا ہے بھائی کا؟ بھائی کام بھائی کا دل نہیں کرتا، ابو کی بات نہیں مانتا، اور باہر کا کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا اس کا. اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے؟ جی میں عاشق علی بات کر رہا ہوں. جی عاشق علی بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے. ہاں میری امی کا نام کلثوم ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، مین سپر ہائی وے. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ گھر میں جو ہے وہ کوئی بھی نقصانات بہت ہوتے ہیں اور کوئی بھی طریقے سے پیسے چلے جاتے ہیں. برکت نہیں، مطلب رزق میں برکتیں نہیں ہیں، پیسے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور نقصان بھی بہت ہوتے ہیں گھر میں. اللہ آسانی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شہناز بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے نواسے کے بارے میں نام پوچھنا بتائیے. ہے. بچے کا نام ہے ریان. ریان کی امی؟ ریان کی امی کا نام ہے فارس. کیا؟ ریان کی امی کا نام ہے فارس. سمجھ نہیں آ رہا. فارس؟ جی جی فارس. فارس اس کی والدہ کا نام ہے، بچے کا نام ہے ریان. ماشاءاللہ چوتھے مہینے میں ہے. میری سن لیجئے. فے الف رے سین، فارس نام بتایا نا ان کی امی کا. اور ریان نہیں ہوتا. دیکھیں یہ نام صحیح کر لیجئے گا اگر ایسا ہے. ریان نہیں ہوتا، صحیح نام ہے ریان. مطلب رے یہ الف، ہاں را کے بعد یا ہے، الف نہیں ہے. ریان نام ہے، ریان نہیں ہے. ریان کے معنی بدل جائیں گے، بہت گڑبڑ ہو جائے گی. مسئلہ کیا ہے؟ 4 ماہ کا ہے. جی جی وہ نا 3 دن سے ایک دم نا اتنا رو رہا ہے، بس میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. رب کریم اس کو سکون دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سمجھ نہیں آ رہی جو مینو کہیں سر بعد 10 دے آجے مجھے پڑھنا ہے بھائی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کیا فرمایا آپ نے؟ نام بتائیں پہلے. آپ میرے نام بانو بی بی ہے. میری ماں کا نام سردارا ہے. کیا مینو کہیں سر ہے تو 12-10 دینا. وہ سمجھ گیا میں. امی کا نام بتائیے. امی کا نام سردارا بی بی. سردارا بی بی. ہاں کہیں سر ہے. اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، صحت دے. میں انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ کو کینسر ہو گیا ہے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں. میرا مسئلہ ہے. ثنا امی کا نام بتائیے. امی کا نام نسیم بی بی ہے. نسیم بی بی ہے، ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا اپنے اس کے بارے میں کہ ذہنی طور پہ جو ہے نا تھوڑی پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے کہ نسوں وغیرہ میں، سر کی نسوں میں درد ہوتا ہے اور جسم میں بھی کمزوری رہتی ہے. ابھی کیا سوال ہے آپ کا؟ ابھی یہ ہے کہ جسم میں جو ہے نا کمزوری رہتی ہے، کوئی کام کرنے کا صحت کے معاملات خراب رہتے ہیں. جی جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی جی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے. نام بتائیے. بیٹی کا نام تحریم ہے.
تحریم کی والدہ؟ جی میرا نام ہے وحیدہ واؤ ہے بالکل بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے وحیدہ جی. میری بیٹی کے 2 بچے ہوئے ہیں. جب سے شادی ہوئی ہے وہ بیمار ہی رہتی ہے. ایک بیٹی ہے پہلے اس کی 5 سال کی, اس کے بعد جب سے جگہ بیٹے ہوئے ہیں نا تو وہ بہت بیمار ہوگی, جہاں تک اس کو پانی کو ڈر لگتا ہے, پانی سے نہاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ, میں بتاتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا, مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں, آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہم سکون سے آپ کا مسئلہ سن سکیں. کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے فیس بک اور یوٹیوب پہ ضرور اس پر وزٹ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون, کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے بول رہی ہوں. جن کا مسئلہ ہے ان کا نام بتائیے. جی ریان نام ہے اس کا, بھانجا ہے میرا, اور اس کی جو ہے 5 سال ایج ہے اور قد نہیں بڑھ رہا اس کا. ریان کی امی کا نام بتائیے. ریان کی امی کا نام ہے جویریہ. اچھا 5 سال ہے, قد نہیں بڑھ رہا. جی بالکل ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ, بالکل بتاتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں زینب بات کر رہی ہوں. جی زینب. میرا 8واں منتھ چل رہا ہے تو لیکن میں بیمار, بہت پیلا زرکان آیا. امی کا نام بتائیے زینب. ریحانہ. پیلا زرکان اور ٹائیفائڈ آیا ہے, جگر کا مسئلہ. اچھا, اللہ تبارک تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ, آپ کو وظیفہ بھی, اس کے لیے تعویذات کا بھی بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. نام بتائیے. قاسم شیر. کیا نام ہے؟ قاسم شیر. قاسم شیر. ہاں. امی کا نام بتاؤ. نیلم بی بی. نیلم بی بی. کیا مسئلہ ہے, کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ اپنی بیماری حد سے زیادہ باوا. اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب میرا یہ ہے کہ 2 سال سے جو ہے نا میں بیمار ہی ہوتا جا رہا ہوں. نام بتائیے. نام؟ جی میرا نام ندیم حسن ہے, پورا نام ندیم حسن. ندیم حسن. والدہ کا نام؟ جی فروزہ بی بی ہے. جی فیروزہ بی بی. جی جی. اچھا 2 سال سے بیمار ہیں؟ جی سر 2 سال سے نا جناب, کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی بیماری جو ہے نا. اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں, اور میں نے عرض کیا تھا کہ جوابات کی طرف چلیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الحمدللہ عز و جل آج پاکستان میں اس وقت ہم شب جمعہ میں داخل ہو گئے ہیں, اور شب جمعہ کا درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. دوسرا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس وقت ہے, شب جمعہ بھی میسر ہے. سورہ یاسین کی تلاوت ہر بھائی اور بہن جو مجھے سن رہا ہے لازمی طور پہ پڑھے, رب کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کا سوال کرے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی. محمد شیر بن نگینہ میرے بھائی, آپ نے فرمایا کہ 1 سال سے سعودی عرب جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسباب نہیں بن پا رہا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ قوی امید ہے کہ بہت جلد سفر ہو جائے گا. 510 مرتبہ عشاء کے بعد یا خالقو یا اللہ, یا خالقو یا اللہ پڑھیں, دعا کریں, انشاءاللہ جلد ہی کرم ہو جائے گا. زہرہ بنت شہانہ
اور شاہد بن لاڈلی بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے انڈیا سے کال کی، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر ہے، رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے۔ دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ زہرا کے پیروں میں بھی بڑا درد ہوتا ہے، تو سورہ ابراہیم پڑھیں، پانی پہ دم کریں، دم کیے ہوئے پانی سے پیروں کو دھو لیں، پانی گٹر یا نالی میں نہیں جانا چاہیے، کسی کچی زمین میں یا کوئی برتن رکھ لیں، اس میں دھو کر پانی کو بعد میں کچی زمین میں ڈال دیا جائے۔ منظور الہی بن اقبال بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ روزگار کا بھی مسئلہ ہے اور 8 سال سے آپ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 1196 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اچھے اسباب بن جائیں گے۔ محمد اظہر بن فاطمہ سلطانہ، میرے بھائی آپ نے بھی انڈیا سے ہمیں کال کی، حیدرآباد دکن سے، کاروبار کے متعلق پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، کوشش کریں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک، ان 2 آیتوں کو 5 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ رزق میں بہت برکتیں ہوں گی۔ محمد طارق بن خاتون، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ دبئی جانا چاہتے ہیں، رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش کریں، کامیابی ملے گی۔ 310 مرتبہ عشاء کے بعد اللہ ربی لا شریک لہ پڑھ کر دعا کریں، جلد اسباب بن جائیں گے۔ امیر حمزہ بنت کوثر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، یہ کام بھی نہیں کرتا اور والدین کی نافرمانی بہت کرتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر والدہ کو بولیں یا بہن کو بولیں، پڑھ کے دم کرے اور پانی میں دم کر کے پلائے، اور نافرمانی کے لیے سلام قولا من رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر لیں کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر، اور پھر اس کو پلایا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گا۔ عاشق علی بن کلثوم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پیسے تو بہت آتے ہیں، مطلب روزی اچھی ہے مگر برکت نہیں ہوتی، پیسے آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، رب کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے نام کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ حادثات وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے گھر کا ایڈریس ضروری ہے، میرے نمبرز پہ یا میرے پیج پہ رابطہ کر کے ضرور انشاءاللہ پوچھ لیجئے گا، گھر کا ایڈریس بھیج دیجئے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے، اگر کوئی معاملہ ہوا تو اس کے لیے حل بھی بتائیں گے۔ 471 مرتبہ یا باسطو یا اللہ عشاء کے بعد پڑھیے گا، دعا کیجئے گا، انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی۔ شہناز میری بہن آپ نے ریان بن فارس کے متعلق پوچھا کہ 4 ماہ کا بچہ روتا ہے اور کچھ دنوں سے زیادہ رونے لگا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر بچے پہ دم کریں اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے اس کے چہرے پہ اور جسم پہ تھوڑے سے چھینٹے لگا دیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی اور نظر بھی دور ہو جائے گی۔ بانو بی بی بنت سردارہ بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کو کینسر ہے، رب کریم آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی بچے کو اپنے پاس بیٹی بیٹا ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا جانتا ہے، اس کو قریب بٹھا کر سورہ مزمل روزانہ 1 مرتبہ اتنی آواز میں سنیں کہ آپ کا پورا جسم سن رہا ہو، آپ کے کانوں میں خوب اچھی طرح آواز آ رہی ہو اور بچہ یا بچی پڑھ رہا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ پڑھ چکے تو پانی پہ دم کروا لیجئے گا اور اس کو پیجئے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ ثنا بنت نسیم، میری بہن آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا اور صحت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا۔ تعویذات ضرور منگوا لیں، انشاءاللہ تعالی پئیں گی ضرور شفا نصیب ہوگی۔ تحریم بنت وحیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ جڑواں بچے ہوئے ہیں اس کو بیٹے، اس کے بعد یہ بہت بیمار ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ پیدائش کے بعد سے ہی کچھ معاملات ہیں، تو سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ ریان بن جویریہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 5 سال کا بچہ اس کا قد نہیں بڑھ رہا، سورہ واقعہ کی آیت میرے حساب سے میرے جو ذہن میں آ رہی ہے 26 ہے، غالباً
24 یا 26 ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ اس آیت کو 40 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور یہ پوری دنیا میں جو بھی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اور خدا نخواستہ میری بہنیں یا بھائی کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کا قد کم رہ گیا، تو اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر دم بھی کریں اور دعا بھی کریں رب کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ تعالی قد میں بہتری آئے گی۔ اور زینب بنت ریحانہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 8 ماہ کا آپ کو حمل ہے، پریگننسی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو مختلف بیماریاں ڈاکٹر نے بتائیں، ارکان وغیرہ، رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 40 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بوتل میں رکھ لیں، اور اسی پانی کو بار بار جب بھی پیاس لگے پی لیا کریں، کم ہو جائے اور ملا لیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی اور حمل بھی خیر سے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ قاسم شیر بن نیلم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار ہیں، آپ نے پہلے بھی کال کی تھی، تقریباً 4-6 ہفتے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ تعویذات میرے نمبرز پر رابطہ کر کے منگوا لیجئے، شاید آپ نے نہیں منگوائے۔ بہرحال سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ ندیم حسن بن فیروزہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 2 سال سے بیمار ہیں اور مستقل بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات بھی منگوا لیں، انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی لاہور سے میں بول رہا ہوں محمد حسین۔ محمد حسین بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ جی والدہ میری کا نام جو ہے نسیم بیگم ہے، نسیم بیگم۔ نسیم بیگم، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جی وہ نا میرا جسم درد رہتا ہے اور میرے پاس یہ سلائی کا کام کرتا ہوں اور کام بھی نہیں ہے، کہیں بھی پتہ کرنے جاتا ہوں ملتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے جسم کے درد میں انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ بھائی میں نازیہ بات کر رہی ہوں سائی باغ سے۔ نازیہ میری بہن آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ بھائی میری بہن کا مسئلہ ہے۔ بہن کا نام؟ ہے حمیدہ بی بی۔ بہن کا نام؟ شازیہ۔ شازیہ والدہ حمیدہ، کیا مسئلہ ہے؟ بھائی میری بہن کی نا شادی نہیں ہو رہی، اتنے رشتے دیکھے ہیں لیکن کبھی ان کو نہیں پسند آتا، کبھی ہمیں نہیں پسند آتا، وہ دفعہ تقریباً 2 سال ہو گیا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، وظیفہ بھی اور اس کا حساب بھی چیک کرتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا، نام بتائیے۔ ساجد علی۔ ساجد علی کی امی؟ شکیلہ بی بی۔ شکیلہ بی بی، ہاں جی۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ ان کے رشتہ نہیں کہیں پہ ہو رہا۔ اچھا، میں نے پہلے بھی آپ سے کال کی تھی، آپ نے بدنظری کا بتایا تھا، وظیفہ بھی کیا تھا۔ وظیفہ پڑھ رہے ہیں؟ بات کو 1 سال ہو گیا تھا۔ ہاں جی پڑھا تھا۔ پڑھا تھا یا پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، غالباً سال ہو گیا اس بات کو، بھائی نے خود پڑھا تھا۔ اللہ اکبر، پڑھا نہیں ہوگا، بہرحال میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیے، ایک مختصر وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم نکال کر آپ کو بتاتے ہیں، اور اس نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی بھائی یا بہن ہوتے ہیں تو اس کو نماز کی پابندیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، الحمدللہ عز و جل اسم اعظم پڑھنے کی برکتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو آج کا اسم اعظم میرے اپنے نام کا ہی ہے، محمد اقبال، اور اس نام کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 226۔ محمد اقبال کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 226، اور اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا جبارو یا ودود،
یا جبارو یا ودودو یا جبارو یا ودودو 452 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ محمد اقبال نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی ہیں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، رب کی رحمتوں سے ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اسم اعظم کی بڑی برکتیں، بے شمار برکتیں، خاص اور سب سے بہترین برکت یہ ہے کہ جتنی دیر ہم پڑھیں گے رب عز و جل کے ذکر میں لگے رہیں گے، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں۔ رب کریم ہمیں خوب خوب ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسعد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا نام جی سر میرا نام سر عامر اقبال ہے جی، اور میری والدہ کا نام زہرا بی ہے۔ ٹھیک ہے سر ایشو یہ ہے کہ کافی عرصے سے مطلب پچھلے 4-5 سال سے جاب لگتی ہے، مطلب یہ کہ فائنل تک جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ریجیکشن ہو جاتی ہے، اور مطلب چھوٹی چھوٹی وجوہات پہ میں انشاءاللہ کامیابی کے لیے وظیفہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے عطاؤں سے، اور انشاءاللہ حساب بھی چیک کرتے ہیں، آپ کا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، بہرحال بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقبال بابا جی اچھا، آپ کو حج کی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ کون اور کہاں سے؟ اچھا، میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی، مجھے ہے نا یہ پوچھنا تھا، جو آپ جو وظائف بتاتے ہو اس کو کتنا دن تک پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں وظائف کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسے رشتے کے لیے وظائف جو ہے نا وہ تقریباً 90 دن پڑھنا چاہیے، 3 ماہ تک۔ اچھا اسی طریقے سے اولاد کے جو وظائف ہوتے ہیں وہ اس وقت تک پڑھنا جاری رکھیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، جب تک حمل کا قیام نہیں ہو جاتا۔ اور الحمدللہ بے شمار کالز ایسی ہمیں موصول ہوتی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، فون کے ذریعے، کہ 3 سے 4 مہینوں میں رب کریم اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ تو مختلف وظائف کے مختلف ڈیوریشن ہوتی ہے کہ کتنے دن کتنے کون سے وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب آپ کا جو کام ہے مجھے تو نہیں پتا کیا کام آپ چاہ رہی ہیں اور وظیفہ کس طرح بتاؤں، بہرحال میرے جو وظائف ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ علم العادات کی روشنی میں جو نام کے عدد ہوتے ہیں، یا پھر اس اسم کو جس کو پڑھنا ہے رب عز و جل کا صفاتی نام ہو یا آیت پاک ہو کوئی، تو اس کے عدد کے مطابق ہی میں بتاتا ہوں۔ تو اس لیے ہر کسی کو میرے وظائف پڑھنے کی اجازت اس وقت نہیں ہوتی جب تک کہ بتایا نہ جائے۔ اور ہاں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بیماری وغیرہ کے لیے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، تو یہ ایسی آیت پاک ہے کہ اس میں شفا ہی شفا ہے۔ الحمدللہ پڑھیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مکمل شفا ہے، قرآن مکمل شفا ہے اور دوا ہے۔ بعض احادیث پاک میں دوا بھی فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے گا تو شفا اور رحمت ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی علی اکبر بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی بانجی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کا نام ہے زوریز۔ کیا نام ہے؟ زوریز، زواد کے ساتھ ہے۔ زوریز؟ ہاں جی، زواد واو رے، یہ دواد واو، اچھا زواد واو رے یہ زے، زوئیں ہوگا نا، زوئیں زواں نہیں زواد ہے۔ اچھا دواد ہوتا ہے، زواد نہیں ہوتا پھر۔ والا دوالین میں جو ہے نا وہ دواد ہے۔ جی جی وہی والا جی۔ اچھا اس کی والدہ کا نام نورین ہے۔ دواد واو، دواد واو رے جی، آگے یہ اور زے اکٹھا ہے، یہ اور زے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی والدہ کا نام نورین زینب ہے۔ اچھا اس کی امی کا نام نورین ہے۔ نورین جی، تو اس کو نا یہ پیریڈ کے درمیان کے کوئی مسئلہ بنتا ہے کہ جس وقت اس کا 1-2 دن گزر جاتے ہیں نا تو وہ اس کی آواز جو ہے نا وہ اس طرح نہیں رہتے جس طرح نارمل خواتین کے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ پریشانی ہوئی ڈاکٹر کی دوائی کے ساتھ کوئی ٹھیک ہو گیا۔ میں بتاتا ہوں رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام جی لائبہ نور۔ جی۔ والدہ کا نام نگینہ۔ نگینہ۔ یہ بابا صاحب یہ 1.5 سال کی ہوگی ہے اور یہ چلتی نہیں ہے، ابھی صرف بیٹھتی ہے، تھوڑا چیزوں کو
पकड़ के चलती है, पर खुद से नहीं चलती, डरती है, पता नहीं ठीक क्यों। है, इंशाअल्लाह मैं देखता हूँ, मैं ज़रूर बताता हूँ आपको। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जी, मेरे भाई के बारे में पूछना है कि भाई का नाम है मियां मोहम्मद। नूर मोहम्मद, वालदा मियां मोहम्मद मियां मोहम्मद जी, वालदा का नाम सैदा बीबी। शाहिदा बीबी, सैदा 3 दाल सैदा बीबी, सैदा जी, सैदा बीबी, सैदा। हाँ सैदा बीबी। मसला क्या है? जी, इसका मतलब ये है कि ये पहले मोटरसाइकिल पे मुसलमानी कर रहा था तो काम सही था, अब गाड़ी इन्होंने ली है, जब से गाड़ी ली है जेब से दे रहे हैं ना, नुकसान में जा रहे हैं। अच्छा, गाड़ी ली तो नुकसान हो रहा है, अल्लाह ताला जी, आसानी आप अता मुसलमानी करते हैं, सलमान और भाभी के बारे में पूछना। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, रब्बे करीम सुकून दे। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी साबिर अर्ज कर रहा हूँ, जी घर के बारे में पूछना। अम्मी का नाम बताएं। साबिर बिल्किस बीबी। बिल्किस, क्या मसला है? बाबा जी घर में धोनियाँ बहुत लगती हैं, जो आपने तवीज भेजा था वो भी मैंने लटकाया हुआ है, और माशाअल्लाह। धोनी भी देते हैं, हर हफ्ते बाद धोनी देते हैं। हर हफ्ते बाद ना दें, कंटिन्यू 1 हफ्ते दें, फिर उसके बाद छोड़ दें। कंटिन्यू 1 हफ्ते दें, ठीक है? बाकी मैं इंशाल्लाह जी बाबा जी 2-3 साल हो गए धोनियाँ दे रहा हूँ। नहीं, हर हफ्ते ना दें, भले आप जिंदगी भर धुनी दें, उसका कोई इनकार नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता शरई तौर पे भी इसका कोई मसला नहीं है। घर में बरकत के लिए भी धुनी दे सकते हैं, अगरबत्ती वगैरह जो कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़कर दम करके कर सकते हैं, इसको कोई हर्ज नहीं है, और वैसे भी कर सकते हैं। मगर मेरा जो बताने का तरीका है, जो बताता हूँ मैं, 1 हफ्ते कंटिन्यू करें, उसके बाद छोड़ दें, फिर कभी महीने 2 महीने 4 महीने में अगर खुदा न खासा ऐसा मसला हो तो ज़रूर धुनी दे दिया करें, कोई हर्ज नहीं है। और प्रोग्राम रूहानी दुनिया में आज के आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरी बेटी है मिसबा, उसकी शादी को 13 साल हो गए, उसका वजन भी बहुत है, और मिसबा की माँ, मेरी माँ का नाम जरीना है। जरीना जी। अच्छा, क्या वजन बहुत है और वजन भी बहुत है, तो 13 साल हो गए शादी को, कोई औलाद भी नहीं है, तो बस मतलब मसला ही है उसका। अल्लाह तबारक ताला उसको साहिब औलाद फरमाए। मैं इंशाअल्लाह देखता हूँ, उसका हिसाब लगा के और आपको जवाब देते हैं। रब्बे करीम करम फरमाए। मोहम्मद हुसैन बिन नसीम बेगम, मेरे भाई आप तो फरमाए कि एक तो जिस्म में बहुत दर्द होता है, दूसरा कोई काम नहीं मिलता, रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ कर दम करें, और पानी में दम करके पिएँ भी, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। नाजिया मेरी बहन, आपने शाजिया बिनते हमीदा के रिश्ते के मुतालिक पूछा कि बहन का रिश्ता नहीं हो रहा, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, रब्बे करीम करम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं, नमाज की पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी में दम करके पिएँ। इशा के बाद 323 मरतबा या लतीफ़ू या अल्लाहू पढ़ कर दुआ करें, अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। आमिर इकबाल बिन ज़हरा बीबी, मेरे भाई आपने फरमाया कि नौकरी नहीं है, और नौकरी मिल भी जाती, कोशिशें करते हैं कि मिलने वाली है, करीब पहुंच गए और फिर मना हो जाता है, रब्बे करीम करम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात का मामला है, कोशिश करें हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतों को पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ। इशा की नमाज के बाद 445 मरतबा या बासितू या अल्लाहू पढ़कर अपने रिज़्क़ के लिए दुआ करें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। अली अकबर, मेरे भाई आपने अपनी भांजी का नाम फरमाया दोरेज़, और इनकी वालदा हैं नौरीन ज़ैनब। मैं यहाँ एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों ने ये अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद फरमाया है कि ऐसे नाम रखे जाएँ जिनको बुलाने में बिगाड़ पैदा ना हो। बेशुमार ऐसे नाम लोग रख लेते हैं जिनके मायने और मकसद भी समझ में नहीं आते, मगर जब आवाम उनको बुलाती है तो वो सही तरीके से अदायगी नहीं हो पाती। तो इस तरह के नाम हरगिज़ ना रखें। मेरा मशवरा ये है कि बेशुमार नाम ऐसे हैं, सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान के नाम पर, सहाबियात के नाम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के नाम पे, इनके नामों की निस्बत से रखें, इसमें बरकतें भी होंगी इंशाअल्लाह ताला और रूहानियत भी होगी। यकीनी तौर पर ऐसे नाम रखना इस्लामी
تقاضوں کے بھی مطابق ہوتا ہے کہ نام سے ہی پہچانا جائے بندہ کہ یہ مسلمان ہے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ بہرحال اس کا جو آپ نے سرکل کے متعلق پوچھا ہے، سلام قولا من رب رحیم، 66 مرتبہ اس کو بولیں، ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی دم کر کے پیے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ لائبہ نور بنت سکینہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 1.5 سال کی بچی چل نہیں پاتی، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، زیتون کے تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ میاں محمد بن سیدہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ انہوں نے گاڑی لیے جب سے نقصان ہو رہا ہے، یا باسطو یا اللہ 313 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ صابر بن بلقیس، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 2-2.5 سال سے آپ دھونی لگا رہے ہیں، بالکل لگائیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر 1 ہفتہ لگا کر پھر گیپ کر دیا کریں، انشاءاللہ کرم ہی کرم رہے گا۔ مصباح بنت زرینہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا وزن بھی بڑھ رہا ہے، 13 سال ہو گئے، شادی کو اولاد نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں، شاید اس کا ویٹ جو ہے اس کی وجہ سے معاملات خراب ہیں، ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، اس کو کوشش کروائیں کہ یہ اپنا ویٹ کم کرے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ امید ہے کہ اولاد نصیب ہوگی۔ اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات بھی ہو گئے، پروگرام روحانی دنیا بھی اپنے اختتام کی طرف ہے، دعا کی طرف چلیں گے اس امید پر کہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ جمعرات پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پر، میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر رابطہ کیجیے گا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اے رب کریم، اے رب کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، رب کریم ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما، اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما، اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، رب کریم رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔